پیر تسی بہت سارے احباب ہو، بول سو تو باہروں کو دو چار دانے آون گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ قبلہ علامہ حیدر عباس نقوی صاحب، آؤ جی بسم اللہ۔ دعا برائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وكل ساعة ولیا وحافظ اللہم دلیل ومن احدث السلام ورسلتهم وتمتع فیہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دعا ہے مالک پاک آپ سب کا فرش ذا پر شامل ہونا، ذاکرین عظام کا پڑھنا، آپ کا سننا۔ مولا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں۔ مولا بانان مجالس کے رزق وقت میں اضافہ فرمائیں، نوجوانوں کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں، جو بیمار ہیں مالک انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائیں، جو بے روزگار ہیں مالک انہیں روزگار عطا فرمائیں۔ ہر دعا کی یہی دعا ہے مالک ہمیں نہیں ظاہری آنکھوں کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ہدایت اور ولایت کے عنوان سے آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ الحمد ہمارا عنوان ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو آپ کے ایمان اور عقائد کے حوالے سے موضوعات کو واضح کرتی ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو تنبیہ ہیں، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو دعائیہ صورتیں ہیں، اور سورہ الحمد بھی ایک دعا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بالکل وہی طریقہ کار ہے، وہی سلسلہ ہے اس سورت کا، کہ جیسے کسی عام فرد سے انسان کو کوئی طلب ہو تو آپ فوراً جا کے اس سے رجوع نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور مجھے دو۔ طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ اس کی تعریف کریں گے، ثنا کریں گے، کوئی بات کریں گے، پھر آپ اس سے اپنا کام کریں۔
اسی طرح یہ الحمد ہے، اور اس میں آپ نے اللہ کی تعریف کی ہے، وہ رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جو اصل مدعا ہے وہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ساری تعریف اس مقصد کے لیے تھی، اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ معلوم ہو کہ وہ راستہ ہے کون سا، ہم ہدایت کے راستے پر آئیں۔ کہ میں آج کی تاریخ میں ایک ایسے موضوع کو آپ کے سامنے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری سماعتیں اس سے اتنی مانوس نہیں ہیں، اور یقیناً چونکہ ہم زیادہ تر تو فضائل کی حد تک مولا علی کے فضائل ہی سنتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کیونکہ فضائل بنے ہی مولا علی کے لیے ہیں۔ لیکن میرا عنوان اور ہماری زندگی کا مقصد اس وقت تک تکمیل کی منازل طے نہیں کر سکتا، کیونکہ ہدایت عنوان ہے، نظام ہدایت اور ولایت کا عنوان ہے۔ یہ عنوان امام زمانہ کی معرفت کے بغیر کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں بادشاہ کے حوالے سے دو چار جملے کہنے تاکہ یہ نظام ہدایت ہمیں سمجھ لگ سکے۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں۔ عزیز دیکھیے، آپ کے نبی کا فرمان ہے، مم ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ علامہ امینی نے غدیر کے موضوع پر مسلسل جلدیں لکھی ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ اسی حدیث کو عنوان بناتے تھے کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالیت کی موت مر گیا۔ ایک دفعہ کسی مسلمان نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا ہر جگہ آپ یہی حدیث پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہی مقصد تھا کہ کسی دن تم مجھ سے یہ پوچھے، بتا کہ تمہاری کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے کہ جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالیت کی موت مرا؟ انہوں نے کہا بالکل یہ حدیث موجود ہے۔ کہا پھر کیا آپ کی کتابوں میں یہ روایت موجود نہیں ہے کہ جناب سیدہ کچھ مخصوص لوگوں سے ناراض ہی دنیا سے چلی گئی؟ تھوڑا سا غور فرمائیے گا سر، تھوڑا میرا ساتھ دینے کی کوشش کیجیے گا۔ کہا بے شک یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کہا تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں سے وہ ناراض چلی گئی اور آپ ہی کی کتاب کہہ رہی ہے کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالیت کی موت مرا، تو جب بی بی نے دنیا چھوڑی تھی ان کا امام کون تھا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے بادشاہ۔ جو میری بات ہے، بزرگوں کا بہت شکر گزار، آپ کی عزت افزائی کا میں شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر جناب سیدہ کا امام کون تھا؟ یا تو ماننا پڑے گا کہ جو امام بطول کا تھا اسے تم امام نہیں مانتے، اور جنہیں تم مانتے ہو انہیں رسول کی بیٹی نہیں مانتی۔ یار کیا جملہ ہے یار، خدا کی قسم، غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ عزیزان محترم، اگر آپ کے ذہن میں بادشاہ کی معرفت اور عنوان آ گیا ہے تو میں آیت کا جب ترجمہ کروں گا تو آپ میرے ساتھ ہی مل جائیں گے۔ یقیناً باب الحوائج کے صدقے میں اللہ پاک آپ کے امام کی معرفت کے لیے ارشاد فرما رہا ہے۔ یوم ایک دودھ پڑی محمد و آل محمد۔ یوم یوتی بعض و آیات، ایک دن ایسا آئے گا
کہ جب اللہ کی کچھ آیات آ جائیں، توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ ذرا آپ نے اپنا ذہن بنانا ہے، میں پھر آپ کو آگے پہنچا سکوں۔ یوم یاتی بعض آیات رب کا لم تکن لا ینفع ایمانہم، اس روز کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا اگر وہ پہلے ایمان لے کر نہیں آیا۔ جب وہ آیت آ جائے گی پھر تمہیں تمہارا ایمان لا ینفع ایمانہم، پھر تمہارا ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ صرف اس کے آنے سے تمہارا ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس ایمان کا بھی فائدہ نہیں ہوگا جس میں خیر نہیں ہے۔ قل انتظروا انا منتظرون، بس تم اس کا انتظار کرو، میں بھی اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ یار اللہ اکبر، اللہ اکبر قبلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر یہ بات کر کے چلا جاؤں تو میری زندگی کا مقصد بھی پورا ہو جائے، اور میں نوجوان دوستوں کو کچھ دے دوں گا اس بات پر، خدا کی قسم۔ بڑی اہم بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، مجلس بیٹا سن کے جانے کا نام نہیں ہے۔ آج کل مزاج ایسا ہمارا بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی مزہ بڑا آیا ہے، تو بندے سے پوچھے نا جی انہیں پڑھیا کی، کہتے ہیں نہیں پتہ، مزہ بڑا آ رہا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں سکتا؟ تو وہ اس میں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ مزے کے لیے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ مجلس وہ نہیں ہے جس میں آپ کو بس مزہ آ رہا ہے، مجلس سن کے نہیں جانی، ساتھ لے کے جانی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ ہے۔ اب آپ اس کو ساتھ لے کے کیسے جائیں گے؟ جب محسوس کریں گے، اور آپ محسوس کریں تو یہ جملے خدا کی قسم پورا دن پوری رات میں پڑھتا رہوں اور میرے روئیں کھڑے ہو رہے ہیں ان جملوں کو سوچ سوچ کے۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے قل انتظروا انا منتظرون، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ میرے مولا کا فرمان ہے، اور قبلہ کوئی ایسی قوم ہے ہی نہیں جس کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک مسیحا نے آنا ہے۔ ہندو اوتار کہتے ہیں، کوئی مسیحا کہتا ہے، لیکن ہر کتاب میں ہے کہ کوئی آنا ہے، اور سب اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ بھی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ کل کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کے امام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں 40 روز دعائے عہد پڑھتا ہے، اور اگر وہ دعائے عہد پڑھ کے مر جائے، یہ جو کل کائنات اور اللہ جس کا انتظار کر رہا ہے، جب وہ آئے گا تمہیں فرشتہ قبر سے اٹھا کر کہے گا کہ جس کا اللہ بھی انتظار کر رہا ہے وہ کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ ہو یا رسول اللہ حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ میں کوئی لطف آیا آپ کو ہے؟ تھوڑا سا آپ تھوڑا بولیں گے تو بڑا مجھے بھی لطف آ جائے گا۔ وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ خاص میری نوجوان دوستوں سے یہ خطاب ہے، آپ توجہ رکھیے گا اس موضوع پر تاکہ نظام میں ہدایت ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہے کیا۔ اور قبلہ یہی نہیں، صرف یہ نہیں کہ انتظار کر رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک جملہ اور کہوں آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے کہ ہر مومن نے اٹھنا، امام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ امام کہاں ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ نے جانا ہے۔ جائیں گے کیسے؟ ہے
جو انتظار کرتا ہوا اس بادشاہ کا دنیا سے گیا جائے گا کیسے؟ وہ فرشتہ آ کر کہے گا، ہر قبر پر ایک فرشتہ، وہ آ کر کہے گا مومن تو وی آئی پی گیسٹ ہے، تجھے بھیجا ہے، ہمیں بھیجا ہے، ہمارے پروں پر سوار ہو جا، تجھے پروں پر بلند کر کے امام کی بارگاہ میں لے کے جانا۔ وہ پروں پر سوار ہوگا، امام کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیز رفتار فرشتے اسے امام کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، کمال کی بات یہ ہے، وہ جو برق کی رفتار سے تیز فرشتہ اڑ رہا ہے، جس کے پروں پر آپ سوار ہوں گے، آپ اس پرندے کے پر بیٹھ کر دیکھیں گے کہ کچھ مومن ان برق رفتار فرشتوں سے بھی آگے بغیر پروں کے پرواز کر رہے ہیں۔ یار میں کہاں آپ کو لے آیا ہوں، خدا کی قسم یار، بھئی تھوڑا سا بیدار ہوئیے۔ اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو حیدرآباد نقوی کچھ دینا چاہتا ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کچھ برق رفتار فرشتوں سے بھی تیز پرواز کرتے ہوئے مومن ان فرشتوں سے آگے بغیر پروں کے پرواز کر رہے ہوں گے۔ مومن جو فرشتوں کے پر پہ بیٹھا ہوگا وہ کہے گا یہ کون ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے جو یہ اس منزل پر ہے، تم سے بھی تیز پرواز کر رہا ہے امام کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ تو وہ فرشتہ مڑ کر جواب دے گا، یہ وہ مومن ہیں کہ جنہوں نے کبھی علی کے فضائل سنے تو کبھی شک نہیں کیا۔ ہائے 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 حیدری، توجہ ہے یہ نہیں سرکار ہے، مولا کو سلامت رکھے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے کبھی علی کی فضیلت کو سن کر شک نہیں کیا، وہ آگے پرواز کر رہے ہوں گے۔ میں ایک بات کہوں سرکار، یہ جو اللہ ہے نا، شیعہ مذہب میں اللہ وہ ہے جو دکھائی دے سکتا ہی نہیں، جو دکھائی دے سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، جسے دیکھ لے وہ اللہ نہیں، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا جسے دیکھ۔ جو دکھائی دے سکتا ہی نہیں وہ خدا ہے، اور جو چاہے تو دکھائی دے چاہے تو نہیں وہ امام ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھئی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں بڑی آپ کو منزل کے قریب لے آیا ہوں، ہاں نہیں میں اور قریب آنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیں میرے بھائی، جناب مریم بتول ہیں، بے شک بتول ہیں، اور جناب سیدہ بنت رسول اللہ وہ بھی بتول ہیں، لیکن جو مریم ہے وہ بتول ہے۔ میں ذرا باریک بات کرنے لگا ہوں، اگر آپ غور کریں گے، جناب مریم بتول ہیں مگر ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، اس لیے بتول ہے۔ سیدہ کا نکاح بھی ہوا ہے پھر بھی بتول ہے۔ اللہ اکبر، سرکار غور فرمائیے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ان کا نکاح ہوا ہے، اس میں کیا کمال ہے، نکاح ہوا ہی نہیں تو بتول ہے۔ کمال تو یہ ہے نا، کمال یہ ہے کہ نکاح ہوا بھی ہے پھر بھی بتول ہے۔ وہ تو دکھائی دے سکتا ہی نہیں، کمال یہ ہے جو دکھائی دے سکتا ہے دکھتا ہی نہیں۔ ہاں ہاں یار بھئی مولا آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کی بالکل قریب آذان عالیہ کے بالکل قریب آ کے بات کرنا چاہتا۔ وہ جو دکھ سکتا ہے، کمال یہ ہے کہ وہ دکھتا نہیں، اس کی معرفت چاہیے۔ جو دکھ سکتا ہے مگر دکھتا ہی نہیں، یہ قبلہ یہ معصوم کی معرفت، ہاں کیا ہے خدا، ہم تو الحمد پڑھ رہے ہیں نا یا حمد کر رہے، یا میرے مولا میری مدد فرمائیے گا، میں جملہ پڑھوں، یا اللہ میرے مولا میری مدد فرمائیے۔ ہم حمد کر سکتے ہیں یا حمد پڑھ سکتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں مہدی جس گھر میں رہتا ہے نا اس کا نام ہے بیت الحمد۔ میں نے ایک جملہ پڑھا ہے، نہ جانے آپ
کچھ بندے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میری یہ عادت ہے کہ جو بندہ پریشان ہو میں اسے اور پریشان کر دوں. خدا کی قسم ہم نے اس گھرانے کو سمجھا ہی نہیں. ہاں یہ شبیوں کو سامنے رکھ کے، قرآن کو سامنے رکھ کے جو بندہ جھوٹ بولے نا، میرا خیال ہے مثال میں بندے کہہ دیتے ہیں کہ وہ یزید نہیں یزید نہیں ہے وہ بندہ، وہ کوئی اگلی منزل ہے. تو ہے یا نہیں سرکار؟ ہاں اگر کہیں آپ اس بات سے پریشان ہو گئے ہیں نا، تو سرکار عباس بادشاہ کا سپہ سالار خدائی لشکر کا رجز پڑھیے گا کربلا کے میدان میں. ہاں سرکار عباس نے اپنے رجز میں پڑھا یہ تھا، او بے وقوفو، ان سے لڑنے آ گئے ہو جو سورہ الحمد کی آل ہے. یار میں کیا پڑھ رہا ہوں خدا، توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ اور ان سے لڑنے آ گئے ہو جو سورہ الحمد کی آل ہے. ان کو سوچنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ یہ ہستیاں ہیں کیا. خدا کی قسم جب رسول معراج پر گیا ہے نا، جب میرا رسول معراج پر گیا، ایک فرشتہ تھا وہ آ نہیں رہا تھا. 2 رکعت نماز پڑھی اس نے 40 برس میں، 40 برس میں 2 رکعت نماز پڑھی. جب رسول معراج پر پہنچے اس وقت اس کی یہ نماز ختم ہوئی. رسول کے پاس آ کر کہتا ہے سرکار معذرت، میں وہ نماز ختم کر رہا تھا جو 40 برس سے پڑھ رہا تھا. 2 رکعت نماز 40 برس میں ختم کی ہے، لیکن میں یہ نماز آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. رسول کہتے ہیں مجھے تیری یہ نماز نہیں چاہیے، تو اپنے پاس رکھ. کہا سرکار پھر میں اس 2 رکعت نماز کو جو 40 برس میں پڑھی ہے تیری امت میں اس کا اجر بانٹ دیتا ہوں، انہیں دے دیتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جو میرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، ایسے 2 مومن جب ملتے ہیں اور ہم پہ درود پڑھتے ہیں اتنا ثواب تو تب مل جاتا ہے. حیدری کیا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں سکتا ہے؟ مولا کو سلامت رکھے. بات کتنی معرفت چاہیے اس گھرانے کو سمجھنے کے لیے. ہاں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ سرکار موسیٰ کی دعا سنی ہے نا آپ نے؟ سرکار موسیٰ کی دعا ہے رب اشرح لی صدری. سب پڑھتے ہیں. یہ دعا ہے کیا بیسیکلی؟ بنیادی طور پہ بتا کیا رہی ہے؟ ہم نے تو رٹا لگا لیا ہے، سارے بندے پڑھی جا رہے ہیں. رب اشرح لی صدری. معرفت لینی ہے نا، تو معرفت لینی کیسے؟ یہ آیت کیا رہی ہے؟ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کشادہ کر دے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا کہ میرا سینہ کشادہ کر؟ مقصد کیا ہے؟ ظرف. بڑی باریک بات میں نے کی. 5 امام کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے قبلہ اور دعا کر رہا ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما. کہا کیا کر رہا ہے؟ یہ علم مانگ رہا ہوں. کہا بے وقوف پہلے ظرف مانگ. ظرف ہوگا تو علم آئے گا نا، تیرے پاس اتنا ظرف ہی نہیں ہے. رب اشرح لی صدری، اللہ مجھ میں اتنا ظرف پیدا کر، میرا سینہ کشادہ کر. وَيَسِّرْ لِي امری، یہ کیا ہے؟ پہلے ظرف مانگا، پھر توفیق مانگی. وَيَسِّرْ لِي امری، یہ کیا ہے؟ یہ توفیق ہے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. بندے ایسے جاہل ہیں کہ ان جاہلوں نے جن جاہلوں سے مذہب لیا ہے انہوں نے دینا ہی یہ تھا کہ اللہ کا نبی اول العزم پیغمبر وہ ٹھٹلاتا تھا، اس کی زبان ہی ٹھیک نہیں تھی. اور یار جو معصوم بے عیب ہو، ہم معصوم کے ماننے والے، وہ تو معصوم ہی نہیں ہے. جس میں ایسا عیب ہو، ہے اللہ کا نبی بات کرتا ہے تو ٹھٹلاتا ہے. اندازہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟
اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے واحلل عقدۃ من لسانی کا، واحلل عقدۃ میری زبان کی گرہ کھول دے، یہ ہے جرت اظہار۔ ہائے 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 بھائی مولا تو سلامت رکھے، یہ ہے جرت اظہار۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری گفتگو کو قول بنا دے۔ قول وہ ہوتا ہے جو دل میں اتر جائے، میری بات ان کے دل میں اتر جائے۔ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب یا ایھا الرسول بلغ کا اعلان ہوا کہ غدیر میں جا کے علی کی ولایت کا اعلان کر، رسول نے بھی، چھٹے امام کہتے ہیں ہمارے نانا نے بھی یہی دعا پڑھی، رب اشرح لی صدری، ان کو اتنا ظرف دے میرے بھائی علی کی ولایت سمجھ سکے۔ اوئے ہوئے ہوئے حیدری، توجہ ہے یا نہیں سکے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا امر آسان کر کہ میں بھائی علی کی ولایت کو پہنچا سکوں۔ یفقہوا قولی، اگلے جملے تھے یفقہوا قولی، اور میں جب یہ قول پڑھوں، من کنت مولا فہذا علی المولا، وہ ان کے دل میں اترے۔ اللہ کی آواز آئی، میرا حبیب پہلی تین میں نے سنی بھی مانی بھی، مگر چوتھی نہیں مانی، سنی ہے کہ یفقہوا قولی، میرا قول ان سب کے دل میں اتر جائے۔ آواز قدرت آئی، محمد سب کے دل میں یہ قول نہیں اترے گا، اس کی شرط ہے اس کے دل میں اترے گا جس کی ماں پاک ہوگی۔ حیدری، توجہ ہے یہ نہیں سکتا، ہاں یہ علی کی ولایت ہے جو پاک نسلوں میں، پاک نسبوں میں سفر کرتی، شرف اس کے دل میں اترے گا، یہ قول ولایت ہے۔ کیا کمال بات ہے قبلہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ہاں یہاں میں ایک جملہ کہوں، یہ ابھی جنگ ہوئی ہے نا، اللہ اکبر، قبلہ انہوں نے اتنے بم مارے ہیں کہ دوسری قوم نے کان پکڑ لی، ایک ایک ٹائم میں 200 بم، ہزار بم۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یہ تو ایک ملک ہے جو بم بنا رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی اسلحے کی کمی ہے؟ ذرا غور فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں اسلحے کی کمی ہے؟ ایک ملک اتنے بم روز بنا رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی اسلحے کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جس مرضی کتاب کو کھول کے دیکھیں، جب 12واں آئے گا نا، تلوار علی کی ہی لائے گا، نئی تلوار نہیں لائے گا، نیا اسلحہ نہیں لائے گا، ہاتھ میں وہی ذوالفقار ہوگی جو علی کے ہاتھ میں تھی۔ اور وجہ کیا؟ میں یہاں جملہ کہہ رہا ہوں کہ بلا خدا را میرا جملہ ضائع نہ کرنا، پتہ نہیں میرے دل میں کہاں سے یہ بات آ گئی ہے، میں کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تو تم نے سنا رکھا ہے، یہ تو تم سن رکھا ہے، تم جانتے ہو کہ پہلی نماز میرا 12واں پڑھائے گا اور عیشا پیچھے پڑے گا، ایسا ہی ہے، سنتے رہتے ہو۔ لیکن خدا کی قسم تم نے یہ تو سنا ہے کہ پہلی نماز 12واں پڑھائے گا، عیشا پیچھے پڑے گا، لیکن آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ نماز زمین پہ نہیں ہوگی، پانی میں ہوگی۔ بابا توقیر شاہ جی 3 محرم ہے تے بندے منو پریشان کر رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار؟ دیکھیے عرض یہ ہے کہ پرانی باتیں روز سننا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن 200 کتابیں پڑھ کر اس میں سے کچھ ایک جملہ ڈھونڈ کے لانا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو آگے سے بندے نمکین سی شکل، کڑواہٹ سی منہ پہ رکھ کے ایسے سے سنے تو پڑھنے والے کا تو یہ قتل ہے، یہ تو ظلم عظیم ہے کہ میں نے ایک ایک جملہ ڈھونڈا ہے آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے، اور اگر آپ کا چہرہ کھلے بھی نہ تو پھر تو میرا فائدہ کوئی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں
پہلی نماز ہونی ہے پانی پر، زمین پر نہیں ہونی، پانی پر ہونی، اور تیرا امام نماز کی امامت کراتے ہوئے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ بڑے بڑے شوقین بندے، نماز کے شوقین، اپنے ایمان پر یقین رکھتے ہوئے ہم بھی ماننے والے ہیں، ہم بھی ماننے والے ہیں، پیچھے جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی تکبیر کے پیچھے تکبیر کہیں گے، جیسا امام نے تکبیر کہی وہ بھی تکبیر کہیں گے۔ تکبیر کے بعد عجیب منظر ہے، کچھ تو پانی پر کھڑے رہیں گے، کچھ کی ڈبکی لگ جائے گی، ہاں وہ پانی میں غرق ہو جائیں گے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا یہ کون لوگ ہیں جو تیرے 12ویں بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں؟ معصوم کا ایمان رکھتے ہوئے امام کی اقتداء میں کھڑے ہو کر تکبیر کہہ رہے ہیں، پھر بھی غرق ہو گئے پانی میں۔ کہا یہ وہ بندے تھے جو زبان سے علی ولی اللہ مانتے تھے، مگر مسلے پر آ کر اسی علی کی ولایت میں شک کرتے تھے۔ حیدری حیدری، بھئی جو میرے ساتھ چل رہا ہے وہ تو میں اس کا شکر گزار ہوں، اور جو میرے ساتھ نہیں چل سکتا میں اس سے معذرت خواہ ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا منزل ہے، حقیقت دیکھیے، منزل دیکھیں کیا ہے۔ امام کے پیچھے 8:30 میں بیٹھ جاتا ہوں، اور وہ جیسے بچپن میں ہم نہیں سنتے تھے کہ رسول نے نعت علی پڑھی، علی نے سواری کو دیکھا ہے، وہاں نعت علی آگے بڑھی اور مولا علی گھوڑے کی طرف بڑھے۔ بس آپ کا بھی وہی حال ہے، میں نے اعوذ باللہ پڑھی، آپ نے گھر کی کنڈی دیکھی۔ اللہ مولا خیر کرے، ہے یعنی آپ اس انتظار میں ہوتے ہیں، ہاں سبحان اللہ، حالانکہ آپ 8:30 بھی آ سکتے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، نہیں آپ سب کی آمد کا میں شکر گزار ہوں، آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ تو میں ویسے ہی بس احساس دلاتا رہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مجھے آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل۔ توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ ہاں اچھا، ایک جملہ پڑھوں سرکار، آپ کے امام کی شان میں ایک جملہ ہے۔ بابا تقریر شاہ جی پتہ نہیں کتنی کتابیں بندہ پڑھتا ہے، پھر کوئی ایک آدھا ایسا جملہ ملتا ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ ذرا جملے پہ غور فرمائیے، ذرا غور کیجیے گا، بڑا خوبصورت جملہ سرکار۔ جب تیرے 12ویں کا ظہور ہوگا، امام کہہ رہا تیرا، جملے کا سرور لیجیے گا خدا کی قسم، جب 12ویں کا ظہور ہوگا، مہدی سے محبت رکھنے والوں کو مہدی کے عشق کی شراب پلائی جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، حیدری، اللہ اکبر سرکار۔ کوئی محسوس کرے تو پھر رہنا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، ہاں میں آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ہے، مہدی کے عشق کی شراب پلائی جائے گی، اور وہ شراب پی کے مست ہو جائیں گے، مہدی کے عشق میں مست۔ یہ عشق بڑی عجیب چیز ہے، ہاں خدا کی قسم، یہ مہدی کا عشق عجیب عشق ہے، آل محمد کا عشق عجیب چیز ہے، خدا کی، یہ واقعی مست کر دیتا۔ ایک مولا کا صحابی ہے، نام ہے ابو راجے، یہ قبلہ 80 برس کا ہے، ابو راجے 80 برس کا ہے۔ یہ بازاروں میں جا کر نا اونچی اونچی کہتا تھا، علی حق ہے، علی حق ہے، اللہ اکبر۔ اسے سپاہیوں نے پکڑ لیا، لانتی کے صاحب جو سپاہی تھے اس کو پکڑ کے دربار میں لے آئے، کہا یہ تو کیا بازاروں میں کہتا پھر رہا ہے، میں نے سنا علی حق ہے، علی حق ہے۔
کہا تجھے کیا پتا میں کتنے برسوں سے یہ نعرہ علی حق کا بازاروں میں لگا رہا تھا کہ تو مجھے دربار میں بلائے اور میں یہاں کہوں علی حق ہے. یار واہ 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 بے مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں جو بندے باہر بیٹھے ہیں ایسا نہیں کہ مجھے آپ کی داد نہیں چاہیے, سب سے زیادہ آپ ہی کی چاہیے, اس لیے آپ بھی تھوڑا ہاں ہو واہ واہ کرتے رہیں. ہاتھ اٹھا دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں ہے عزیزان محترم, ان کہتا اب عشق کی شراب ہوتی کیا ہے جو بندے کو مست کر دے, دل کو پاک کر دے, عیبوں سے بری کر دے. کیسی معرفت ہے امام کی, اندازہ لگائیے. علی حق ہے, انہوں نے کہا اس کو مارو. انہوں نے قبلہ مارنا شروع کر دی, خوب مارا, خوب مارا, بڑا مارا. اب وہ جب مار کھا کے گرا ہے نا, قبلہ میری بات سنیں, آپ پڑھیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے ادھر سے ہی پڑھ لینا. توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ ہم اصل میں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں, ایک بندہ کھڑا ہو کے پل کے نیچے دیکھے ساری قوم کھڑی ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ میں کیا دے رہا ہوں اور آپ کیا کر رہے ہیں. یہ بھی ایک معرفت کی منزل ہے. توجہ ہے یا نہیں سکتا؟ ہم لوگ اگر بغداد میں ہوتے اور بہلول جنت بانٹ رہے ہوتے, بس ایک بندے نے یوں دیکھنا, ہم نے جنت چھوڑ کے سب نے وہی دیکھنا شروع کر. توجہ ہے یا نہیں سرکار؟ ہاں تو میں آپ کو جنت کی ٹکٹیں دے رہا ہوں, ہاں تجھے سجے کھبے لگے ہوئے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے بھائی بڑا مارا اسے, بڑا مارا, مار کھا کے زمین پہ گرا. چھوڑ دو 80 سال کا بوڑھا ہے, بس مر جائے گا. ہونٹ اس کے کانپ رہے تھے, بری حالت. شاید لگتا ہے پانی مانگ رہا ہے. قریب آ کے کان لگا, کیا پانی چاہیے؟ کہا نہیں, علی حق ہے. یا حیدری, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہے علی حق ہے. بس جیسا ہی اس نے کہا نا, انہوں نے کہا اٹھاؤ اس کو, گھر چھوڑو, اس نے مر ہی جانا ہے, اپنے سر پہ کیوں ڈالو, گھر جائے مرے وہیں خون بہتا رہے گا, مر جائے گا. گھر چلا, گھر پہنچا نا, گرا نیچے, چوکھٹ پر اس کو پھینک کے چلے گئے. بالکل سوکھے ہونٹ, برا حال, خون و خون. ایک دمہ کہتا یا علی ادرک نہیں, میرے بادشاہ علی آ گئے. کہا ابو راجے مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا, وہاں بلا, میں وہاں آ جاتا, اتنی دیر سے بلایا. یہ آپ کے امام کا فرمان ہے, گردن پہ چھری ہو, امام زمانہ کہتے ہیں اس وقت کو ہو, یا صاحب العصر والزمان ادرکنی. تو یہ ہے یا نہیں سکتا؟ کہا مجھے وہاں کیوں نہیں بلایا ابو راجے, یہاں کیوں بلا رہا ہے؟ بس عزیزان محترم, آخری جملہ, زحمت تمام, مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا مانگتا ہے, اتنی محبت, اتنا عشق, اتنا سرور, وہاں پہ بولا. کہتا یا علی کیا کہوں, تیرے عشق کی اتنا سرور اور مستی تھا, اس تکلیف میں بڑا مزہ آ رہا تھا. آئے ہے کیا کیفیت, اس تکلیف میں بڑا مزہ آ رہا تھا. کہا اب کیا چاہتا ہے ابو راجے؟ کہا مولا ایک زندگی اور دے دے, ایک زندگی اور دے دے. کہا کیا کرے گا, 80 برس کا ہو گیا, آ جا میرے پاس ہی آ جا, اب کیا کرے گا, ایک زندگی جی لی. کہا مولا ایک زندگی اور دے, اس کے دربار میں جا کے پھر کہنا ہے علی حق ہے. ہائے ہائے ہائے, حیدری, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے اس کے دربار میں جا کے پھر کہنا علی حق ہے. پھر میرے مولا کائنات نے اس کو زندگی, پھر زندگی دی. اب جب زندگی دے دی, کہا ابو راجے جا, تجھے زندگی کی ضمانت دیتا ہوں, جا. بس ابو راجے دوڑتا ہوا, پھر باہر سپاہیوں نے دیکھا محل کے باہر, علی حق علی حق. پھر پکڑ کے اس کو اندر لے آیا. کہا یہ بابا پھر آ گیا ہے, اب بتا اس کا کرنا کیا ہے. کہا خبردار علی حق مت کہہ, تیری گردن الگ کر دوں گا. کہا کمینے بکواس بند کر,
تیرے بس میں نہیں تو مجھے مار سکے. پہلے زندگی اس کی امانت تھی، اب علی کی ضمانت ہے. ہائے 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 حیدری. مجھے حیدری سرکار مولا کو اب اس کی ضمانت سلامت رہے. اب آگے 4 نبی ہیں، 4 نبی تیرے 12ویں کے نائب ہیں. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لی. 4 نبی، ادریس اور عیسیٰ آسمانوں میں، الیاس اور خضر زمین میں ہیں. 4 تیرے 12ویں. یہ عیسیٰ جو ہے نا، یہ 650 برس پہلے، 650 برس پہلے عیسیٰ رسول سے آئے تھے. رسول سے 650 برس پہلے آئے تھے نا عیسیٰ. ہاں عزیزان محترم، اگر بندہ باہر سڑک پہ رات 12 بجے کھڑا ہو نا، پولیس کا ڈالا آجے پوچھے ہاں بھی کیویں کتھے، تو آگے سے بندہ کہے بس اے نہیں، گھبرا دیں گے میری بات. تو پولیس والے کیا کریں گے؟ پکڑ لیں گے نا. یہ ایم ہی کیا ہے باجی؟ ایم، ہاں ایم ہی نہیں کھڑا ہو سکتا بندہ. 650 برس پہلے رسول سے عیسیٰ آئے تھے، اور جب رسول معراج پر گئے 4تھے آسمان پر کھڑے تھے. کہا عیسیٰ کھڑا کیا کر رہا ہے؟ کہا تیرے 12ویں کا انتظار کر رہا ہوں. ہائے 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 ہائے. تو یہ حجری سے کہا تیرے 12ویں کا انتظار کر رہا ہوں. مولا کو سلامت رکھے. بھائی میں 8:30 بجے بیٹھ جاتا ہوں. اتنی رونق آپ نے لگا دی ہے ماشاءاللہ. اگر آپ 8:30 بجے آئیں تو میں بڑی تفصیل سے آپ سے گفتگو کر سکوں. یقیناً آپ کی بھی مجبوریاں ہوں گی، میری بھی مجبوری ہے کہ جب میں چھوڑتا ہوں یہاں سے منڈی بہاؤدین تک، میں 120 کی سپیڈ پہ جاتا ہوں. آپ دعا فرمائیں کہ میں خیر خیریت سے پہنچ جاؤں. کوئی نہیں، دل سے آمین کہہ دیں. شکریہ، مہربانی. بس یہیں تک آپ کو لے کے آنا تھا. مولا کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں. کل 8:30 بجے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. عزیزان محترم، بہت مختصر پڑھنا ہے، بہت پڑھ دیا. مختصر سی ایک ڈیوٹی کرنی ہے اپنی اور آپ کی عبادت کی قبولیت کے لیے. 3 محرم ہے، 4 کا چاند طلوع ہو چکا ہے. میں عباس کی بہن رقیہ کی کچھ قربانیاں پڑھنا چاہتا ہوں. شاید کچھ آج پڑھ لوں، کچھ کل پڑھ لوں، جتنا تم سن سکو. یہ سب سے پہلی قربانی ہے. ذاکر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. یہ کربلا کا خلاصہ ہے، کربلا کی بسم اللہ ہے. ہاں سب سے پہلی قربانی رقیہ کی. ایک قربانی نہیں، پتہ نہیں کتنی قربانیاں ہیں اس بی بی. پہلی قربانی رقیہ نے وہ دی ہے کہ وہ مسلم جو عید والے دن جس کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کے مسلمان کبھی ایک بازار کبھی دوسرا بازار، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے. میں وہ جملے پڑھ نہیں سکتا جو میں نے کتاب میں پڑھے ہیں. مسلمان قربانیاں کر رہے تھے، قربانیاں کر کے جہاں انہوں نے سب کچھ چھوڑا تھا وہیں مسلم کو چھوڑ دیا. میں نے جملہ پڑھ دیا، اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے. میں تفصیل سے نہیں پڑھتا، بس ہر قربانی کے 2 اشارے تو میں دینا چاہتا ہوں. جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے نا، جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے، مسلم کی ایک 4 برس کی بیٹی ہے جس کی عمر سکینہ جتنی ہے. اس نے خود کو سواری سے گرایا بابا کی قبر کے اوپر. بابا کی قبر سے لپٹ کے کہتی ہے، ایک مرتبہ لپٹ کے کہتی، بابا تجھے بڑی بری خبر دینی ہے، حسین مارا گیا. بابا تجھے بڑی بری خبر دینی، حسین مارا گیا. بابا میں نے دیکھا
اکبر کے سینے میں برسی کا پھل لگ گیا بابا میں نے دیکھا قاسم کے ٹکڑے حسین خیمے میں لے آیا بابا، وہ ایک ایک مصیبت کو گنوا رہی تھی۔ ایک مرتبہ مسلم کی قبر سے آواز آئی، بیٹی سب کی مصیبتیں سنا رہی۔ کہا بابا ایک مصیبت اور سن۔ بابا بڑے آرام سے بتا رہی ہوں، علی کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا، علی کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا گیا۔ بیٹی کوئی اپنی مصیبت بھی سنانا کہ بابا ظلم تو مجھ پر بھی بڑھے ہوئے ہیں، لیکن بتاتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے بھی مارا ہے لیکن مجھے کم مارا ہے، حسین کی سکینہ کو بہت مارا ہے بابا، اس کے چہرے پہ تازیانے مارے بابا، اس کو شمر نے تماچے مارے بابا، سکینہ کو اتنا مارا ہے کہ قید خانے میں مار مار کے مار دیا بابا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، مولا تیری ہائے قبول فرمائے، مار دیا سکینہ کو بابا۔ یہ اس بی بی کی پہلی قربانی ہے، اس مسلم کی قربانی جس نے ظالم کے دربار میں کہا تھا حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ صرف اس جملے پہ بندہ کائنات قربان کر دے، خدا کی قسم۔ اس رقیہ کی دوسری قربانی ہم بھول جاتے ہیں، بہت ضروری ہے یہ قربانی پڑھنی، اور بڑے ڈھکے چھپے الفاظوں میں نے پڑھنی۔ یاد رکھنا مومنو، سب ماؤں نے بیٹے دیے ہیں، رقیہ نے بیٹی بھی دی ہے۔ کچھ لوگوں نے ہائے کی ہے، کچھ لوگ ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں جب 10 محرم 61 ہجری شام قریبہ علی کی بیٹی ہاتھ میں ایک لکڑی کی عصا کو اٹھا کر پہرا دے رہی تھی، ایک مرتبہ بچوں کی گنتی کی، نظر رقیہ پہ پڑی۔ رقیہ کبھی مشرق میں جاتی تھی، کبھی دوڑ کے مغرب میں آتی تھی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہتی ہے رقیہ کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ با وفا کی بہن ہے، بتایا نہیں کیا ڈھونڈ رہی ہوں؟ کبھی بھی کچھ نہیں ڈھونڈ رہی۔ کہا تجھے حسین کی عزت کا واسطہ مجھے بتا کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا حسین کی عزت کا واسطہ دیتی ہے تو سن، مجھے میری آتی کا دکھائی نہیں دیتی، میری آتی کا کہاں ہے بی بی؟ مجھے آتی کا نظر نہیں آتی۔ بس عزیزان محترم، آنا محمد کی ماں نے کہا اکبر کی ماں ادھر آ، اصغر کی ماں ادھر آ، قاسم کی ماں ادھر آ، تو مشرق میں جا، تو مغرب میں جا، تو سامنے جا، آتیکا کو ڈھونڈ کر آؤ۔ ایک ببی مشرق میں گئی، ایک بی بی مغرب میں گئی۔ میں بڑے چھپ کے پردے میں لفظ کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو رونا، مجھے پردے سے لفظ کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس ایک بی بی وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی۔ کہا آتیکا ملی، چاروں طرف سے آواز آئی، بی بی تھوڑی سی مل گئی ہے، تھوڑی سی یہاں ہے، تھوڑی سی یہاں ہے۔ کچھ گھوڑوں کے سموں میں ایک نقاب پوش بی بی ہے، اور آتیکا کے ٹکڑے تیرے گھوڑوں کے سموں میں۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ مقتل کی طرف چہرہ پھیرا، بادشاہ حسین کو دیکھ کے کہا بھیا حسین، تو قاسم کے ٹکڑے لے کر آیا تھا، تیرے پاس امامہ تھا، میرے پاس چادر نہیں ہے، شمر چادر لے گیا، میں آتیکا کے ٹکڑے